अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में मुल्क को लॉक डाउन करने के हवाले से काफ़ी बातचीत चल रही है और हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी काफ़ी लोग कुछ तनकीद कर रहे हैं, कुछ एग्री कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कुछ लोग हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग हुकूमत के काम को पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो इन सारी सूरत हाल पर मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, आप तनकीद करने की बजाय अगर इस बात को पॉजिटिवली समझें तो और आगे दोस्तों से शेयर करें, ताकि क्योंकि ये जो बातें मैंने करनी हैं ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं जो इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट है और जितने भी हमारे इदारे हैं उनके हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ। एक चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ तो बड़ी क्लियर समझ आ जानी चाहिए, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई मुल्क भी हो। अब जब आप कोई भी चीज़ आवाम को ख़ुद कहते हैं कि आप ये ख़ुद करें तो उसका कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं निकलता। जो हमने इटली में देख लिया, हम यूके में देख रहे हैं, यूरोप के अमेरिका में देख रहे हैं। जब हम आवाम को ख़ुद कह रहे हैं कि अपनी हिफाजत ख़ुद करें, अपने हाथों की सफाई रखें, अपने आप को आइसोलेट करें अगर आपको सिम्टम नज़र, ये सारी चीज़ें नसीहतें लगती हैं। नसीहतों पर कभी भी मासिज अमल नहीं करते। ये चाहे इटली के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे चाइना के लोग हों, सबकी मेंटालिटी एक ही होती है एज ए ह्यूमन। तो इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री और प्रोग्रेसिव कंट्री की बहस सिर्फ आपको समझ आ जाएगी सिर्फ जहाँ कवानीन की बालादस्ती होती है वहाँ खातिर खा रिज़ल्ट निकलते हैं। तो इसी तनाजुर में अगर हम ये कोरोना वायरस की सारी बात को समझें कि लॉक डाउन करने से पहले क्या हमने एहतमाम हुज्जत कर लिया है, हमने वो स्टेप्स ले लिए हैं, क्योंकि लॉक डाउन हम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ नहीं कंपेयर कर सकते पाकिस्तान को, जहाँ पे ये सोशल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, जॉबलेस लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर उनकी एक यूरोपीय यूनियन बनी हुई है जहाँ पे वो अपने रिकवर कर लेंगे अपना नुकसान। पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करना, लॉकडाउन और उनकी मिसालें देना, ये गलत मवाजना है बिल्कुल। हमारे यहाँ डेली वेजेस, हमारे यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोई सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ हुकूमत ज़िम्मेदारी नहीं लेती लोगों जो बेघर लोग हैं। तो हमारे यहाँ इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमें लॉकडाउन बड़े सोच समझ के करना है, उससे पहले हमें एहतमाम हुज्जत करना है कि कोई ऐसे स्टेप रहे तो लॉकडाउन विल बी द लास्ट ऑप्शन। और हमें ये देखना है कि हमने इससे पहले कोई मुमकिन स्टेप्स जितने भी थे, क्या हमारी हुकूमत को वो सोचना है कि वो ले लिए हैं कि नहीं ले लिए, बग़ैर क्रिटिसाइज़ किए हुकूमत को। इस टाइम ये एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे हमारी तमाम तकसीम को ख़त्म हो जाना चाहिए, पॉलिटिकल तकसीम, मजहबी हर किस्म की, क्योंकि ये जब आप अब लोगों की ज़िंदगी नहीं रहेगी तो इन इख्तलाफात का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनेगा। हमें ज़िंदगियां सेव करनी है, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो ज़िम्मेदार इदारे हैं या गवर्नमेंट है उन तक ये बात पहुँचे। अब लॉकडाउन करने से पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमें मुकम्मल पूरे मुल्क को लॉकडाउन करना है, पार्शली लॉकडाउन करना है, या हमें कुछ इलाकों को लॉकडाउन करना है। हम सारा, और हमारे पास नेशनल स्टैटिस्टिक्स भी नहीं आ रहे सही कि कहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं, कोई यानी कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम मालूम कर सकें। ये यूरोप वगैरह ये सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, यहाँ पे आबादियाँ छोटी छोटी हैं, जोग्राफिकली ये छोटे छोटे मुल्क हैं। हमारा पाकिस्तान का उनके साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने तनाजुर में देखना है, अपने सिनेरियो में सारी चीज़ों को देखना है। अब हमें पहले ये देखना है कि हमारी जितनी आवाम है पूरे पाकिस्तान की आवाम, अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो हर फर्द किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी जॉब वाले लोग, बेरोज़गार लोग, बिज़नेस वाले लोग और एम्प्लॉइज़, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। यानी कि हर बंदा, आप हर घर में अगर नज़र डालें तो हर बंदा किसी ना किसी कैटेगरी में, किसी न किसी तंजीम, किसी न किसी तरीक़ा से जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से है गवर्नमेंट अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट इसी वजह से करती है कि हर बंदे पे, हर शहरी पे जाके वो कानून कैसे
اپلائی ہوتا ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے لنکڈ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. تو یعنی کہ ہمیں نیشنل ایمرجنسی کے طور پہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر صرف کرونا وائرس کے حوالہ سے اسی چین کو کے ساتھ اپلائی کریں چیزوں کو. گورنمنٹ نے صرف کیا کرنا ہے, ایک کیٹیگریز بنانی ہے عوام کی کہ پاکستان کی میکسیمم کتنی کیٹیگریز بن سکتی ہیں جس سے ہماری بات ہر فرد پر جا کر امپلیمنٹ ہو جائے. دو تو ہیں سرکاری ملازمین, وہ ان کا ایس او پی بنا دیا جائے کہ انہوں نے ڈیلی یہ ایس او پی کرنا ہے, یہ چیزیں فالو کرنی ہے. مثلا ہر آفس میں آنے سے پہلے ایک فارم ہو جس میں وہ ڈیلی ٹک کریں کہ میرے گھر میں کل کوئی بندہ آیا کہ نہیں آیا, باہر کے ملک سے کوئی بندہ آیا کہ نہیں آیا, میں اپنے رشتہ داروں سے ملا کہ نہیں ملا. اس طرح ہر یہ مثالیں دی ہیں میں نے. آپ کوئی بھی ایس او پی بنا کے تمام سرکاری اداروں میں ملازمین افسران تک پہنچ جائیں اور وہ اپنے ڈیلی جو آنے والے ملازمین ہیں ان سے یہ ٹک مارک کرائیں. یعنی کہ ہر بندہ ٹک کرے, ہر بندہ ٹک کرتا جائے کہ میرے یہ ایس او پیز آپ کوئی بھی ڈیزائن کر لیں گے. پھر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ایسے ایس او پیز بنا کے دے دیں لوگوں کو کہ یہ آپ نے کرنا ہے. پھر فیکٹریز میں چلے جائیں. کہنے کا مقصد یہ کہ لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے ہم منیمائز کر سکتے ہیں اس کو. پھر اس سے ہمیں اسٹیٹسٹکس بھی پتہ چلتے رہیں گے, ہمیں اصل نمبر پتہ لگیں گے کہ کون سا بندہ کہاں افیکٹ ہوا اور کیوں, اس کی وجوہات بھی پتہ چل جائیں گی ہمیں. پھر ہم اس حساب سے علاقوں کو 1 بائی 1 لاک ڈاؤن کریں گے. پورا پروونس بھی لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہماری تو معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے یہ کام نہیں ہوگا. آپ 15 دن کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کوئی کیسز نکل آتے ہیں آپ کو بالکل قطعاً نہیں پتہ ہوگا. اور پھر آگے اگر ہم ایک ایسے ایس او پیز اور ایک ایسا پروسیجر بنا لیتے ہیں تو اسے ہمیں آنے والے وقتوں میں بھی صرف کرونا نہیں مختلف بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہم اس کو فوراً امپلیمنٹ کر دیا کریں گے. اب پرائیویٹ سے پھر دوسرے لوگ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں. پرائیویٹ تمام اداروں کو چلا جائے, وہ اپنے امپلائیز کو دیکھیں. اس طرح کالجز کو دیکھیں, یونیورسٹیز کو دیکھیں, ٹرانسپورٹ یونینز کو دیکھیں. یعنی کہ ہر جگہ لوگ میکسیمم مکمل قوت کے ساتھ اس کو نافذ کریں اپنے ایس او پیز کو. پھر وہ لوگ ہیں جو دوسرے یعنی کہ ہمارا ہر شخص جو ہے نا, میکسیمم ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے, وہ کسی نہ کسی نیٹ ورک کے اندر فال کر رہے ہوں گے. وہ کسی مذہبی نیٹ ورک کے اندر فال کر رہے ہوں گے, کسی تنظیم کے اندر فال کر رہے ہوں گے, کسی نہ کسی طریقے سے لنکڈ ہوں گے. ہم نے ان کو مکمل کیٹیگرائز کر کے ہر کیٹیگری کے علیحدہ ایس او پیز بنا کے ہم نے مکمل قوت کے ساتھ ان کو نافذ کرنا ہے اداروں کے تھرو. اور جب وہ جائیں جب وہ نفاذ ہوگا تو آپ کو بہت اچھی طرح آپ کو اصل اعداد بھی پتہ چلیں گے کہ کہاں پہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کو اس کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. پھر ہم لاک ڈاؤن کریں گے چیزوں کو. پھر اس کے بعد اب مذہبی تنظیمات ہیں پاکستان میں, ہر جگہ مساجد موجود ہیں, ہر محلے میں, ہر گلی محلے میں. اور مساجد ہر مسجد کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, پرائیویٹلی بھی یا گورنمنٹ کے ساتھ بھی. اگر آپ پرائیویٹ یعنی ہمارا جتنا نیٹ ورک موجود ہے نا, سوشل, پرائیویٹ, گورنمنٹ, جتنے بھی نیٹ ورکس موجود ہیں, ہمیں ان سب سے پازیٹیولی کام لینا ہے. کیونکہ یہ ٹوٹل ایشو مینیجریل ایشو ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. ہیلتھ کا ایشو یہ بعد میں بنے گا جب کوئی پیشنٹ بن جاتا ہے. پہلے تو یہ ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, ہمیں ایڈمنسٹریٹولی اس سے فائدہ لینا ہے. ہمارے ہاں اتنے بہترین پرائیویٹ نیٹ ورکس موجود ہیں, سوشل نیٹ ورکس موجود ہیں, ہم ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے. جیسے یہ علماء کے متعلق اب یہ بحث کہ جمعہ شرعی طور پہ بند کرنا جائز ہے کہ نہیں, یہ بحث ہی نہیں بنتی. ہماری بحث یہ ہوگی کہ ہمارا جو نیٹ ورک موجود ہے کسی مسلک کا, کسی تنظیم کا, کسی مدارس کا, کہ کوئی بھی ہمارا مذہبی, کوئی تبلیغی جماعت میں ہے, کوئی دعوت اسلامی میں ہے, ہر نیٹ ورک اپنے ایس او پیز امپلیمنٹ کر دے, ہر گھر تک وہ امپلیمنٹیشن پہنچ جائے گی. پھر آپ سوسائٹیز میں امپلیمنٹ کریں, یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, پھر پرائیویٹ گلی محلوں میں تنظیمات بن جائے. لوگوں کو پروسیجر بتائیں. لوگوں کو آپ ایک تو یہ ٹیچ کر رہے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ دھوئیں, یہ سارا, مگر آپ ان کو پروسیجر بتائیں کہ آپ اپنے گلی محلوں میں اس طرح کمیٹیاں بنا لیں, یہ فارمز ہیں گورنمنٹ. پھر ہمارا میڈیا ان کو بتائے لوگوں کو کہ آپ اپنی حفاظت خود کیسے کرتے. جیسے ایک جنگی مکمل صورتحال ہوتی ہے نا, جس میں ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ ہر ایک کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے. پھر لوگ اپنی فوجیں بھی خود بنا لیتے ہیں, اپنی ٹیمیں بھی خود بنا لیتے ہیں. اب ہر ایک کی جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے, تو ہر ایک تک میسج آپ نے خالی یہ بتانا نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ دھونا اور نہیں ملنا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا
آپ پورا ایک لوگوں کو پورا ایک ماڈل بنا کے دیں، میڈیا کے تھرو اس کی تشہیر کریں. پھر آپ کے جو آپ کا ایک اتنا اچھا نیٹ ورک ہے، آپ کی سیاسی تنظیمیں ہیں، ہر ایک کی ہر محلہ تک لوگوں کے بندے موجود ہیں، ہر سیاسی تنظیم کے، جو آپ کے سابقہ ایم این اے ہیں، سابقہ ایم پی ہیں، سابقہ ناظم ہیں. جیسے آپ کی ریزرو فوج ہوتی ہے نا جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کو بھی کال کر لیا جاتا ہے. آپ ان ایم این ایز، ایم پی ایز، ناظم، کونسلر، سب تک آپ ایس او پیز پہنچائیں کہ اس طرح ہر علاقہ سے آپ رزلٹ لیں، ہر علاقہ تک آپ اس طرح نافذ کریں. جب وہ لوگ ہر الیکشن میں بے شک ہار گئے، ہر الیکشن میں پاکستان میں کی خدمت کرنا اور پاکستان کو کی گورنمنٹ کا حصہ بننے کا اپنا حق سمجھتے ہیں، تو ان سے کام لیا جائے. یعنی اب یہ کوئی تصور نہ رہے کہ یہ تحریک انصاف ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ فلاں. صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیٹ ورکس کون سے ہمارے پاس موجود، تنظیمات کون سی، ہماری ہیرارکی کون سی بنتی ہے، ہمارے پاس چینج کون سی موجود ہیں جن سے ہم اپنے ایس او پیز نافذ کر سکتے ہیں. پھر ہر چین کے حساب سے آپ مختلف ایس او پیز بنا لیں. پھر آ جاتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی تک آپ پہنچا دیں، پھر مختلف دیہاتوں تک آپ پہنچا دیں یہ چیز. اس طرح لوگ اپنی کمیٹیاں بنا لیں، اپنی ہر جگہ پہ لوگ بتائیں. ایک آپ نیشنل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. آپ یہ میڈیا والے بھی بالکل جیسے آپ الیکشن کمپین کرتے ہیں نا، الیکشن کی کوریج ہوتی ہے، مکمل اس طرح کی صورتحال بنائیں ساری، تاکہ ہمیں رزلٹ بھی صحیح ملے اور ہماری گورنمنٹ ڈیسیژن میکنگ کر سکے کہ ہمیں کہاں لاک ڈاؤن کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. جب ہر جگہ آپ کے ایس او پیز میں یہ موجود ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ پہ ایک بندہ باہر سے آیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، یہ ہمیں جب یہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی، پھر ہر علاقہ کے لوگ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اٹیچمنٹ بنا لیں. یعنی کہ ایک شہری کو انوالو کیا جائے. دیکھیں اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں، گھروں میں بیٹھ جائیں، لوگوں سے مت ملیں، یہ پیغام ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، وہ لوگوں کے لیے جو کیئرفل لوگ ہیں. کیئر لیس لوگ جو ماسز ہوتے ہیں، وہ کیئر لیس ہوتے ہیں. یہ ہم نے یورپ میں بھی دیکھ لیا، وہ ماسز کبھی بھی ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، ان سے کروانا پڑتا ہے. تو اگر سمجھدار لوگوں نے گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھ گئے اپنی حفاظت کی، تو جو لاپرواہ اور بیوقوف لوگ ہیں وہ تو سارا وائرس پھیلا دیں گے، پھیلا بھی وہی لوگ رہے ہیں. تو ان کو کون روکے گا؟ سمجھدار لوگوں سے کام لیا جائے. ہر علاقہ میں، ہر گلی میں، ہر محلہ میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو انتظامی طور پر بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ آلریڈی کسی نہ کسی تنظیم کا، کسی نہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ کسی نہ کسی چین میں منسلک ہوتے ہیں. ہم نے وہ اپنی تمام جو چینز بنی ہوئی ہیں ان کو ہم نے متحرک کرنا ہے، ان سے رزلٹ لینے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ لاک ڈاؤن کریں گے. پھر جس علاقہ میں جو لوگ آپ ایس او پیز بنا کے دیتے ہیں وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرے اور وہاں سے رزلٹ غلط نکلتا ہے، یعنی وہاں سے کوئی کیس نکل آتا ہے، اس علاقہ کو سزا کے طور پہ لاک ڈاؤن کر دیں، اس کمپنی کو سزا کے طور پہ لاک ڈاؤن کریں، اس بزنس کو لاک ڈاؤن کریں، یعنی اس سوسائٹی کو لاک ڈاؤن کریں، اس محلے کو لاک ڈاؤن کریں، اس گلی کو لاک ڈاؤن کریں، اس مسجد کو لاک ڈاؤن کریں. یعنی کہ ایک پیغام دے دینا، یعنی ایک جگہ پہ آپ کا کیس نکل آیا اور وہ بھی اس مریض کی غلطی کی وجہ سے اور اس علاقہ کے لوگوں کی کیئرلیس کی وجہ سے، آپ پورے پاکستان کو، پورے شہر کو لاک ڈاؤن کریں. ہماری معیشت اس چیز کی متحمل نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سارا اہتمام حجت کرنا ہے. میں نے جتنے بھی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، چاہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہمارے جتنے بھی لوگ انٹلیکچوئلز ہیں، کوئی اس طرح کی ایڈمنسٹریٹیولی بات نہیں کر رہا کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کیسے کرنا ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے بھی بہت سارے سٹیپس ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارا سوشل نیٹ ورک بہت اچھا ہے یورپ اور دوسرے ملکوں کی نسبت. ہمارے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ہم کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہماری چینز موجود ہیں. ہم ان سے کام لیں، پازیٹیو کام لیں. لوگوں کو بحث میں لے جانے کی بجائے، لوگوں کو مذہبی اور سیاسی بحث میں لے جانے کی بجائے ان سے پازیٹیو کام لیں. حکومت کوئی نیریٹو نہ دے کسی ایشو پہ، مذہبی ایشو پہ بھی نیریٹو نہ دے کہ ایک عالم دین کو بلا کے یہ نیریٹو دے دیا جی جمعہ بند ہونا چاہیے، پھر اس کے جواب میں لوگ منفی ہو جائیں گے. آپ نے نیریٹو نہیں دینا، آپ نے ان سے کام لینا ہے کہ ہم نے یہ رزلٹ کیسے لینے ہیں. آپ کے پاس کیا نیٹ ورک ہے؟ ہر کوئی اپنا نیٹ ورک دے گورنمنٹ کو. اور پھر یہ پرائیویٹ کی بات، گورنمنٹ کے سرکاری نیٹ ورک تو موجود ہے. ہمارے پاس نادرا کا اتنا اچھا ادارہ ہے، ہمارا سارا ڈیٹا بیس وہاں پہ موجود ہے، ہم اس سے لے سکتے ہیں. یہ جب ساری تنظیمات اور چین سے ہم رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے تو ہم اپنے نادرا کے تھرو بھی ہم ٹریس کر سکتے ہیں کیسز کو. ہمیں یہاں بیٹھے پتہ چل جائے گا کہ کون سا بندہ کب کہاں آیا،
कौन से बंदे ने किन किन बंदों को मिला, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था। हम लेट हो चुके हैं। मगर अब भी अगर आप लॉकडाउन करते हैं ना पूरा मुल्क या पूरा सुबह 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको कितने दिन लॉकडाउन करना पड़ेगा। कि इटली में 5000 के करीब अमवात हो चुके हैं। छोटा सा मुल्क है जोग्राफिकली भी, हम इतना बड़ा मुल्क है, हम मोर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, और हमारे पास सहूलियात भी नहीं है, हमारे पास तो सैनिटाइज़र भी नहीं मौजूद। हम उनका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी मईशत और उनकी मईशत और उनका जो सेंट्रल जो अपना यूरोपीय यूनियन का है, हम उनके साथ मुकाबला कतई नहीं कर सकते। हमारे पास 2 चीज़ें हैं। हमारे पास जो ईमानी कुव्वत है जो उलमा दे रहे हैं, उससे कुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी लिंक्ड है उसके साथ। यहाँ पे डिप्रेशन इन कंट्रीज़ में होता है, उससे भी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। यानी हमारे पास जो चीज़ है ना, हम उसके ख़िलाफ़ जाने की बजाय जो कैटेगरी जो हमारे पास बंदा मौजूद है, इंटेलेक्चुअल है, या जिसके पास कोई अवाम का जम्मे गफ़ीर जिसके कंट्रोल में है, उससे हम पॉजिटिव काम लें, उसकी डोमेन के अंदर उसको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय वो जिस तरह चीज़ों को ले रहा है, बस एट द एंड हमने उससे रिज़ल्ट लेना है कि आप इसी नैरेटिव के साथ हमें ये रिज़ल्ट लेके दें। हम बहस मत करें कि फ़लाँ चीज़ जायज़ है फ़लाँ चीज़ नाजायज़ है, ये टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का। हमें हर सूरत में हर उस इंडिविजुअल से जो कुछ चीज़ों का निफाज कर सकता है प्राइवेटली, यानी कि सरकारी इदारे सब चीज़ों का करेंगे ना, सरकारी इदारे इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करें, यानी कि इन सारी चीज़ों के कंप्लेंट सेल बने हो। और जो फिर लोग इन चीज़ों को SOPs को फॉलो नहीं करते, मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री को आप फैक्ट्री बंद करने से पहले आपने उनको SOP दिया, हर बंदा आके वहाँ पे सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करके सारा कुछ करके मास्क लगा के उसके बाद वो एक फॉर्म पे टिक मार्क करता है, या एक बंदा उससे बैठ के सवाल कर रहा है कि भाई कल आपके घर कोई आया, कोई बैरूने मुल्क से आया, कोई आपके मोहल्ला में कोई बंदा ऐसा है जिसको आप समझते हैं। जब वो टिक करते जाएंगे हर रोज़, उसके बावजूद भी वहाँ से एक रिज़ल्ट निकलता है, तो गवर्नमेंट एक केस निकल आता है उस फैक्ट्री से मिसाल के तौर पे उसके वर्कर का, तो फिर वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये जो भी कमेटियाँ बनाती है, जो भी स्ट्रक्चर बनाती है, वो उनसे पूछेंगे अच्छा जी आप अपने SOPs दिखाएं, आपने ये सारे फॉलो किए। उसने कहा बस ठीक है, फिर उनको छोड़ दें। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो फिर उनको सज़ा दें, सज़ा के तौर पर फैक्ट्री को लॉकडाउन कर दें, उसको कोई जुर्माना दें। यानी ये हमें कानूनी सूरत में इसको नाफिज करना है, फिर हमें रिजल्ट मिलेंगे। फिर पूरा कंट्री लॉकडाउन लास्ट ऑप्शन होगी बिल्कुल, फिर हम जाके उसको लॉकडाउन करेंगे। और अगर हम पूरा कंट्री लॉकडाउन अब भी कर दें, रिजल्ट नहीं निकलते, तो हमें फिर भी एक स्ट्रक्चर पूरा बनाना है, पूरा एक निज़ाम बनाना है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि अगर हमारी मईशत का नुकसान तो हो गया, उसके बाद भी हमें रिज़ल्ट वो नहीं मिले, तो हमें फिर भी ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल आ सकती है, उसके लिए हमें ये एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है। हमारे पास तंजीमात मौजूद हैं, मजहबी सूरत में, सोशल सूरत में मुख्तलिफ नेटवर्क्स मौजूद हैं। खुदारा उनको एक्टिव करें, उनसे काम लें, उनसे पॉजिटिव काम लें, उनके बयाने और उनके नैरेटिव पे बहस मत करें। किसी का नैरेटिव अहम नहीं है इस टाइम, सिर्फ इस टाइम अहम है इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपने लोगों को महफूज कैसे करना है, कोरोना वायरस की चेन ऐसे आपने कैसे तोड़नी है। अपनी चेन जो मौजूद है, ह्यूमन चेन के थ्रू कोरोना वायरस की चेन हम तोड़ सकते हैं, उसके बाद लॉकडाउन करें। बस मैं ये कहना चाहता था कि ये काम गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट में ये मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेटिव और इंतज़ामी काम है, ये कोई हेल्थ का इशू नहीं है। हेल्थ का इशू बाद में बनता है, जब एक पेशेंट बन जाता है बंदा, उसके बाद ये हेल्थ का इशू आता है। इस टाइम ये पूरा तमाम इदारे, तमाम अवाम, तमाम कम्युनिटीज़ की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट एहसास ज़िम्मेदारी दे, उनको मॉडल्स बना के दे कि आप कैसे रिज़ल्ट गवर्नमेंट उनसे ले। एक मॉडल्स खाली बताना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल दे हर इदारे को, हर कम्युनिटी को, हर सोसाइटी को, हर गली को, हर मोहल्ले को, हर मस्जिद को, हर तंजीम को। जो सी चेन आपके पास मौजूद है उसको इम्प्लीमेंट करें। एक चेन में अगर 100 बंदे भी हैं तो उनको SOP दें उनकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। बेशक नहीं मिलेंगे, सब बहुत पॉजिटिव नहीं मिलेगा, मगर काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल नज़र आएगा। ये मैंने पूरी दुनिया में देखा, ये किसी ने भी नहीं किया, सब ने आवाम पे छोड़ दिया। ये कहते हैं ना एजुकेशन के थ्रू लोग रुक जाते हैं, हमने देख लिया एजुकेशन जितनी मर्जी कर दें, पीपल डोंट केयर, मासेस डोंट केयर व्हाट यू से। वो मानते हैं डंडा,
وہ مانتے ہیں، جب آپ جرمانہ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں، پھر عوام کو سمجھ بھی نہیں آتی. آپ عوام پہ چھوڑتے ہیں نا، عوام کو سمجھ نہیں آتی. یعنی آپ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں اپنی عقل کے حساب سے خود وہ اجتہاد کرے، خود سوچے کہ مجھے وہاں جانا چاہیے کہ وہاں نہیں جانا چاہیے. پھر ہمارا سوشل یورپ میں ملکوں میں لوگ رشتہ داروں کو نہیں ملتے، ہمسایوں کو نہیں ملتے. ہمارا تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، پاکستان میں لوگ رشتہ داروں کے ہاتھ جائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو ہمارے لیے تو ہم ان کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. ہمیں تو بڑی شدت سے نافذ کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی اور اپنے سینیریو میں ہم نے چیزیں بنانی ہے. دنیا کی کسی کنٹری کو نہیں دیکھنا. ہمیں ایڈوانٹیج ہے، ہمارے سوشل نیٹ ورک اچھا ہے تو ہم اس سوشل نیٹ ورک سے کام لے سکتے ہیں. لوگ سوشلائز زیادہ ہوتے ہیں، سوشلائز ہونے کی چینز ہمارے پاس ڈفرینٹ ہیں، تو ہم ان سے کام لے سکتے ہیں. یہاں یورپ ان ملکوں میں یہ نہیں ہے سوشل سسٹم. یہاں پہ صرف پبز ہیں اور کلبز ہیں جن کو انہوں نے بند کر دیا. اس کے باوجود لوگ باہر جا رہے ہیں. جب تک یہاں پہ یہ لاک ڈاؤن اس لیے کر رہے ہیں، یہ لاک ڈاؤن اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک تو ملک چھوٹے ہیں، ان کی معیشت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. پھر انہوں نے بھی اہتمام حجت کر لیا جو اپنا یہ کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد یہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، رزلٹ کنٹرول نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں مکمل ڈفرینٹ سینیریو ہے. ہمیں اپنے سینیریو میں دیکھنا ہے. ہمیں پازیٹیولی اپنی آلریڈی بنے ہوئے سٹرکچر، آلریڈی بنی ہوئی چینز، آلریڈی بنے ہوئے ہیومن ہیرارکی سے فائدہ اٹھانا ہے. اور ہر بندہ جو 100 بندوں کے اوپر بھی کچھ بھی لگا ہوا ہے، عالم ہے، ہیڈ ہے، کسی بھی تنظیم کا بندہ ہے، وہ اپنے 100 بندوں سے رزلٹ لے. آپ نے گورنمنٹ نے ایس او پی بنا کے دینے ہیں، گورنمنٹ نے امپلیمنٹیشن ماڈل دینا ہے، تو انشاءاللہ رزلٹ نکلیں گے. پھر لاک ڈاؤن آپ ان رزلٹس کے تناظر میں، ان رزلٹس کے نتائج کو دیکھ کر آپ پارشل لاک ڈاؤن کریں، علاقوں کو کریں، کالونیز کو کریں، اس حساب سے آپ لاک ڈاؤن کریں. مکمل لاک ڈاؤن سے کبھی بھی کم آپ کو بظاہر نظر آ جائے گا کہ آپ نے کنٹرول کر لیا، مگر یہ مکمل حل نہیں ہے. جو معیشت کا نقصان ہو جائے گا، ڈیلی ویجز والے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، جیسے میڈز ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی سوچیں کہ پرائیویٹ لوگ جو لوگوں کے گھروں میں ملازمین ہیں، ان کی کیا صورت بن سکتی ہے. یہ گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح لنک ہیں، یہ کس چین میں فال کریں گے، ہیومن چین میں. ان کا یعنی یہ برین استعمال کریں اپنا، اور اپنی تمام کمیٹیوں کو، تمام اداروں سے آپ رائے لیں کہ ہم کس طرح یہ لے سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر سے رائے لیں، پرائیویٹ سیکٹر سے آپ ایس او پیز لیں. یعنی یہ چیزیں کرنے والی ہیں. لاک ڈاؤن لاسٹ آپشن ہے.